السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور جہاں بھی ہوں اللہ کی امان میں ہوں۔ اللہ آپ کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا کرے۔ دوستو، سٹوری سننے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ ناس کا حصار لازمی کر لیں تاکہ آپ ان آفات و بلیات سے محفوظ رہ سکیں۔ ہیڈ فون لگا لیں اور کمرے کی لائٹس آف کر دیں تاکہ آپ سٹوری کو بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ دوستو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی جانب۔ یہ پہلی سٹوری ہم سے شیئر کی ہے رضوان اکرم نے۔ چلیے سنتے ہیں رضوان اکرم کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ میرا نام رضوان اکرم ہے اور میں پچھلے 7 سال سے پاکستان ریلوے میں ٹریک مین کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ میرا کام سادہ سا ہے، ریلوے لائنز کی نگرانی کرنا، رات کے وقت پیٹرولنگ کرنا اور یہ یقینی بنانا کہ ٹریک محفوظ ہے۔ میں نے اپنی ڈیوٹی کے دوران بہت کچھ دیکھا ہے، حادثات، لاشیں، زخمی لوگ، لیکن جو کچھ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ان سب سے مختلف ہے۔ یہ کوئی عام حادثہ نہیں تھا، یہ وہ رات تھی جب ایک حادثے کے بعد آوازیں ختم نہیں ہوئیں۔ یہ واقعہ تقریباً 1.5 سال پہلے کا ہے۔ دسمبر کی سرد رات تھی، وقت تقریباً رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ میں اپنی ڈیوٹی پر تھا، خانیوال جنکشن سے تھوڑا آگے ایک پرانے لوپ لائن ٹریک پر۔ یہ وہی ٹریک ہے جو اب زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا، صرف ایمرجنسی میں یا کبھی کبھار مال گاڑی کے لیے۔ اس علاقے کے بارے میں پہلے سے ہی باتیں مشہور تھی کہ یہاں کچھ عجیب ہوتا ہے، لیکن میں ہمیشہ ان باتوں کو نظر انداز کرتا تھا۔ اس رات موسم غیر معمولی طور پر خاموش تھا، نہ ہوا نہ کوئی آواز، صرف دور کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ میں ٹارچ ہاتھ میں لیے آہستہ آہستہ ٹریک کے ساتھ چل رہا تھا۔ اچانک میرے وائرلیس سیٹ پر آواز آئی، رضوان، لوپ لائن پر ایک ایمرجنسی ہے، فوری چیک کرو۔ میں چونک گیا۔ میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا، صرف سٹیٹک آواز۔ میں نے دوبارہ کال کی مگر خاموشی۔ میں نے سوچا شاید سگنل کا مسئلہ ہوگا۔ میں نے قدم تیز کیے اور اس جگہ کی طرف بڑھا جہاں سے عام طور پر لوپ لائن شروع ہوتی ہے۔ جیسے ہی میں اس مقام کے قریب پہنچا، مجھے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی اور ایک عجیب سی بو پھیلنے لگی، لوہے اور خون کی ملی جلی بو۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ پھر اچانک مجھے ٹریک پر کچھ نظر آیا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس طرف ڈالی اور میرا سانس رک گیا۔ ٹریک کے درمیان کپڑوں کے ٹکڑے پڑے تھے اور کچھ فاصلے پر خون کے نشان۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑا حادثہ ہوا ہو، لیکن مسئلہ یہ تھا، مجھے اس حادثے کی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا، ہر قدم کے ساتھ دل میں عجیب سا خوف بڑھ رہا تھا۔ پھر مجھے ایک آواز سنائی دی، مدد کے لیے پکارنے کی آواز، بچاؤ، کوئی ہے؟ میں فوراً رک گیا۔ یہ آواز بالکل صاف تھی، جیسے کوئی زخمی شخص قریب ہی ہو۔ میں نے آواز کی سمت میں ٹارچ کی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر آواز دوبارہ آئی، اس بار تھوڑی دور سے۔ میں اس طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی میں قریب پہنچا آواز بند ہو گئی اور پھر کسی اور طرف سے آنے لگی، جیسے کوئی مجھے گھما رہا ہو۔ میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤں، لیکن میرا فرض تھا کہ میں چیک کروں۔ میں نے ہمت کی اور آگے بڑھتا گیا۔ پھر اچانک مجھے ٹریک کے ساتھ ایک پرانا سگنل کیبن نظر آیا۔ یہ کیبن کافی عرصے سے بند تھا، کوئی وہاں نہیں جاتا تھا، لیکن آج اس کے اندر ہلکی سی روشنی چل رہی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں آہستہ آہستہ کیبن کے دروازے کے قریب گیا اور اندر جھانکا۔ پھر جو میں نے دیکھا وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک منظر تھا۔ کیبن کے اندر ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کا جسم زخمی تھا، کپڑے پھٹے ہوئے اور چہرے پر خون۔ وہ آہستہ آہستہ سر اٹھا کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا،
आप कौन हैं? क्या हुआ आपको? वो खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं एक कदम पीछे हट गया। उसने मेरे करीब आकर कहा, हादसा हो गया था, हम सब मर गए। मेरा दिमाग जैसे बंद हो गया। मैंने पीछे हटने की कोशिश की लेकिन मेरे पाँव जैसे ज़मीन में जम गए थे। फिर अचानक केबिन के अंदर और लोग नज़र आने लगे। एक औरत, एक बच्चा और 2 मर्द, सब जख्मी, सब के सब खामोश और मुझे देख रहे थे। फिर एक साथ सबने एक ही जुमला कहा, हमें छोड़कर मत जाओ। मैंने ज़ोर से आंखें बंद की और पूरी ताकत से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। अचानक हवा तेज़ हो गई, दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और जब मैंने आंखें खोली तो वहाँ कोई नहीं था। केबिन खाली था और इर्द गिर्द मुकम्मल अंधेरा। मैं फ़ौरन वहाँ से भागा और सीधा स्टेशन की तरफ आ गया। मेरा जिस्म कांप रहा था, सांस फूल रही थी। मैंने सब कुछ अपने सुपरवाइज़र को बताया। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने एक फ़ाइल निकाली और मुझे दिखाई। उस फाइल में एक पुराना हादसा दर्ज था। तकरीबन 5 साल पहले उसी लूप लाइन पर एक छोटी मुसाफिर ट्रेन पटरी से उतर गई थी। 4 अफराद मौका पर जाँ बहक हुए थे और कई ज़ख्मी हुए थे। हादसा रात के वक्त हुआ था और मदद पहुंचने में ताख़ीर हुई थी। ये सब सुनकर मेरे पसीने छूट गए। मैंने पूछा, क्या वो लोग? उसने मेरी बात काट दी। हाँ, लोग कहते हैं उस हादसे के बाद रात को वहाँ से आवाज़ें आती हैं। उस रात के बाद मैंने कभी उस लूप लाइन पर अकेले ड्यूटी नहीं की। कुछ दिन बाद मैं अपने क्वार्टर में था। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मैं सो रहा था कि अचानक मुझे वही आवाज़ सुनाई दी, बचाओ। मैं झटके से उठा। कमरे में कोई नहीं था लेकिन आवाज़ बिल्कुल वाज़ेह थी। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन अगली रात फिर वही आवाज़ आई और फिर अगली रात। अब जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ मुझे वही मंजर नज़र आता है, वही ज़ख्मी लोग, वो केबिन और वो जुमला, हमें छोड़कर मत जाओ। मैं नहीं जानता वो क्या था, लेकिन एक बात जानता हूँ, कुछ हादसात ऐसे होते हैं जो ख़त्म होने के बाद भी अपनी आवाज़ें छोड़ जाते हैं और वो आवाज़ें कभी खामोश नहीं होती। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की जानिब। ये स्टोरी हमसे शेयर की है वकास अहमद ने। चलिए सुनते हैं वकास अहमद की स्टोरी, उन्हीं की ज़ुबानें। मेरा नाम वकास अहमद है और मैं पेशे के लिहाज से एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हूँ। मैं पिछले 6 साल से मुख्तलिफ़ इमारतों की सिक्योरिटी संभालता आया हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने गुलबर्ग के उस प्लाजे में देखा वो मेरी पूरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक और नाकाबिले वजाहत वाक़या है। मैं आम तौर पर ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता। मेरे नज़दीक हर चीज़ की कोई ना कोई मंतकी वजह होती है, लेकिन उस वाक़या ने मेरे उस यकीन को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया। ये वाक़या पिछले साल अगस्त की एक रात का है। मैं एक प्लाजे में नाइट शिफ्ट पर था। ये प्लाज़ा दिन के वक्त काफ़ी मसरूफ़ रहता है। गुलबर्ग 3 में मुख्तलिफ दफातर, कंपनीज़ और कॉल सेंटर्स वहाँ काम करते हैं, लेकिन रात को ज़्यादातर फ्लोर खाली हो जाते हैं। सिर्फ सिक्योरिटी स्टाफ और चंद नाइट शिफ्ट वाले लोग रह जाते हैं। उस रात भी सब कुछ मामूल के मुताबिक था। वक्त तकरीबन रात के 12:40 हो रहे थे। मैं कंट्रोल रूम में बैठा सीसीटीवी कैमरे मॉनिटर कर रहा था। मेरे सामने 6 स्क्रीन्स थी, हर एक पर इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों की लाइव फुटेज चल रही थी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर एक चीज़ ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींची। लिफ्ट कैमरा। लिफ्ट के अंदर लगे कैमरे की स्क्रीन पर एक लड़की नजर आई। वो अकेली थी। उसने सादा सा लिबास पहना हुआ था, सफ़ेद शलवार कमीज़, और उसके बाल खुले हुए थे। मैंने उसे पहले कभी इमारत में नहीं देखा था। मैंने सोचा शायद किसी ऑफिस में काम करती हो या किसी से मिलने आई हो, लेकिन एक बात अजीब थी। रात के उस वक्त तकरीबन सब ऑफिसेज बंद हो चुके थे। मैंने गौर से स्क्रीन को देखा। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जा रही थी।
لڑکی بالکل ساکت کھڑی تھی، نہ وہ موبائل استعمال کر رہی تھی نہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، بس سیدھا سامنے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ لفٹ تیسرے فلور پر رکی، دروازہ کھلا لیکن لڑکی باہر نہیں نکلی، وہ وہیں کھڑی رہی۔ دروازہ پھر سے بند ہو گیا۔ لفٹ دوبارہ اوپر جانے لگی۔ میں نے انٹرکام اٹھایا اور گارڈ کو کال ملائی۔ تیسرے فلور کو چیک کرو، کوئی ہے وہاں پر؟ گارڈ نے کہا۔ سر، سب فلور خالی ہیں، کوئی نہیں ہے۔ میرا ماتھا سکڑ گیا۔ لفٹ 5ویں فلور پر رکی، دروازہ کھلا اور اس بار لڑکی آہستہ آہستہ باہر نکلی۔ میں نے فوراً 5ویں فلور کا کیمرہ آن کیا۔ راہداری مکمل خالی تھی، لیکن چند سیکنڈ بعد وہ لڑکی فریم میں داخل ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی، اس کے قدم بہت ہلکے تھے، جیسے زمین کو چھو ہی نہ رہے ہوں۔ وہ سیدھا کوریڈور کے آخر کی طرف جا رہی تھی، جہاں ایک پرانا آفس تھا جو پچھلے کئی مہینوں سے بند تھا۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً گارڈ کو کہا، 5ویں فلور پر جاؤ، ایک لڑکی گئی ہے وہاں پر۔ گارڈ نے جواب دیا، سر ابھی جاتا ہوں۔ میں مسلسل اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی اس بند آفس کے دروازے کے سامنے رک گئی۔ دروازہ بند تھا، تالا لگا ہوا تھا، لیکن پھر جو ہوا وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ لڑکی نے دروازہ کھولنے کی کوشش نہیں کی، وہ بس آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی اور دروازے کے اندر چلی گئی، جیسے وہ دروازہ وہاں تھا ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ میں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے فوراً اس فوٹیج کو ریوائنڈ کیا، دوبارہ دیکھا اور وہی منظر دوبارہ نظر آیا۔ اسی وقت گارڈ کی آواز آئی، سر میں 5ویں فلور پر ہوں، یہاں کوئی نہیں ہے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ لڑکی؟ اس نے کہا، یہاں کوئی لڑکی نہیں اور دروازہ بھی بند ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کہا، دروازہ چیک کرو۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد گارڈ بولا، سر تالا لگا ہوا ہے، پرانا اور زنگ آلود۔ میں کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ میرے ذہن میں سوالات گھوم رہے تھے۔ وہ لڑکی کون تھی؟ وہ کہاں گئی؟ اور وہ دروازے کے اندر کیسے چلی گئی؟ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود جا کر دیکھوں گا۔ میں کنٹرول روم سے نکلا اور لفٹ کی طرف بڑھا۔ دل میں عجیب سا خوف تھا، لیکن تجسس بھی تھا۔ میں لفٹ میں داخل ہوا اور 5ویں فلور کا بٹن دبا دیا۔ لفٹ اوپر جانے لگی، لیکن جیسے ہی وہ تیسرے فلور پر پہنچی، لفٹ اچانک رک گئی۔ دروازہ کھلا اور باہر مکمل اندھیرا تھا، جبکہ وہاں لائٹس ہمیشہ آن رہتی تھی۔ میں نے باہر جھانکا، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن پھر مجھے ایک آواز سنائی دی، ہلکی سی سرگوشی، آؤ۔ یہ سن کر میرا جسم سن ہو گیا۔ میں نے فوراً دروازہ بند کرنے کا بٹن دبایا، لیکن دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ آواز دوبارہ آئی، اس بار تھوڑی قریب سے اور واضح، تم نے مجھے دیکھا ہے۔ میں نے پوری طاقت سے اعوذ باللہ پڑھنا شروع کیا اور دروازہ آخر کار بند ہو گیا۔ لفٹ دوبارہ چلنے لگی۔ جب میں 5ویں فلور پر پہنچا تو وہاں سب کچھ نارمل تھا، روشنی، خاموشی، خالی راہداری۔ میں آہستہ آہستہ اس آفس کے دروازے کے قریب گیا جہاں وہ لڑکی گئی تھی۔ دروازہ ویسا ہی تھا، بند اور تالا لگا ہوا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کو چھوا اور اسی لمحے میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ میرے ذہن میں ایک منظر آیا، ایک لڑکی لفٹ میں کھڑی، خوفزدہ، اور پھر لفٹ اچانک رک جاتی ہے اور دروازہ کھلتا ہے، لیکن باہر کوئی فلور نہیں، صرف اندھیرا۔ میں نے فوراً ہاتھ ہٹا لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اگلے دن میں نے اس پلازے کے پرانے ریکارڈ چیک کیے اور جو میں نے پایا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ تقریباً 2 سال پہلے اسی عمارت میں ایک لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی۔ وہ ایک آفس میں کام کرتی تھی اور آخری بار CCTV میں لفٹ کے اندر دیکھی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ کبھی نہیں ملی، نہ اس کی لاش، نہ کوئی سراغ۔ میں نے اس دن کے بعد وہ نوکری چھوڑ دی۔ میں نہیں جانتا وہ کیا تھا، لیکن ایک بات جانتا ہوں کہ کچھ لوگ غائب نہیں ہوتے، وہ کہیں پھنس جاتے ہیں اور پھر
واپس آنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری قاری عبدالرؤف کی ہے۔ چلیے سنتے ہیں قاری عبدالرؤف کی سٹوری انہی کی زبانی۔ میرا نام قاری عبدالرؤف ہے اور میں پچھلے 15 سال سے امامت کروا رہا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی قرآن پڑھانے، نماز پڑھانے اور لوگوں کی رہنمائی میں گزاری ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ سکھایا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا جب مجھے خود اپنے ایمان کی گہرائی کا اندازہ ہوا۔ یہ واقعہ تقریباً 4 سال پہلے کا ہے، جب مجھے بہاولپور کے ایک چھوٹے سے گاؤں چک نمبر 92 DB میں امامت کی پیشکش ہوئی۔ وہاں ایک پرانی مسجد تھی، کافی عرصے سے جو ویران پڑی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں امام زیادہ دیر نہیں ٹھہرتے، کوئی 2 مہینے، کوئی 3 اور پھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ جب مجھے یہ بات بتائی گئی تو میں نے صرف اتنا کہا، اگر نیت صاف ہو تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں وہاں چلا گیا۔ مسجد واقعی بہت پرانی تھی، کچی اینٹوں کی دیواریں، صحن میں ایک پرانا درخت اور ایک چھوٹا سا حجرہ جہاں امام رہتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اچھے تھے، سادہ، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف رہتا جب بھی وہ مسجد کا ذکر کرتے۔ میں نے شروع کے دنوں میں اس بات کو نظر انداز کیا۔ نمازیں شروع ہوئیں، بچے قرآن پڑھنے آنے لگے اور سب کچھ معمول کے مطابق چلنے لگا۔ پہلے 2 ہفتے بالکل ٹھیک گزرے، لیکن تیسرے ہفتے پہلی بار کچھ عجیب ہوا۔ وہ فجر سے کچھ پہلے کا وقت تھا۔ میں تہجد کے لیے اٹھا، وضو کیا اور مسجد کے اندر آیا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ میں نے نیت باندھی اور نماز شروع کر دی، لیکن جیسے ہی میں نے پہلی رکعت مکمل کی، مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے سوچا شاید کوئی نمازی آ گیا ہوگا۔ میں نے نماز جاری رکھی، لیکن جب میں نے سلام پھیرا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید وہم ہوگا، لیکن اگلے دن پھر وہی ہوا، اور اس بار مجھے واضح قدموں کی آواز بھی سنائی دی۔ اب میرے دل میں ہلکا سا خوف آنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے گاؤں کے ایک بزرگ سے ذکر کیا۔ انہوں نے کچھ دیر خاموش رہ کر کہا، بیٹا، یہ مسجد خالی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا، یہاں پہلے بھی امام آئے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ نماز کے دوران کوئی ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ میں نے ان کی بات سنی، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں ڈر کر پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ چند دن گزرے اور پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ وہ عشاء کے بعد کا وقت تھا۔ میں حجرے میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، درخت کے پتے سرسرا رہے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا۔ آگے سے مکمل خاموشی۔ میں نے دروازہ کھولا، باہر کوئی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں واپس مڑنے لگا، مجھے اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں فوراً پلٹا، لیکن وہاں اب بھی کوئی نہیں تھا۔ اس رات میں نے پہلی بار خوف محسوس کیا۔ اگلے دن میں نے مسجد کے اندر اذان دی، اور جیسے ہی میں نے اللہ اکبر کہا، مجھے ایک اور آواز سنائی دی، وہی الفاظ جو میں نے ادا کیے تھے، لیکن میری آواز سے تھوڑی مختلف۔ میں رک گیا، میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے دوبارہ اذان شروع کی اور وہی آواز دوبارہ آئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہاں کچھ ہے۔ میں نے ہمت کر کے اونچی آواز میں کہا، جو بھی ہو، اگر اللہ کے بندے ہو تو سامنے آؤ۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد مجھے مسجد کے کونے میں ایک سایہ سا نظر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ واضح ہونے لگا، ایک لمبا سا وجود، انسان جیسا لیکن چہرہ دھندلا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور وہ سایہ پیچھے ہٹنے لگا۔ پھر اس نے پہلی بار بات کی، ہم یہاں پہلے سے ہیں۔ یہ سن کر میرا جسم کانپ گیا۔ میں نے کہا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں صرف اس کی عبادت ہوگی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ہم بھی عبادت کرتے ہیں۔
یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس کے بعد چند دن تک سب کچھ پرسکون رہا، لیکن پھر ایک اور واقعہ ہوا جو سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ ایک رات میں تہجد کے لیے اٹھا اور مسجد میں آیا۔ جیسے ہی میں نے نماز شروع کی، مجھے اپنے ارد گرد کئی لوگوں کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے آنکھیں نہیں کھولیں، لیکن مجھے واضح سنائی دے رہا تھا۔ کئی سانسیں، کئی قدموں کی آوازیں، اور پھر سب نے ایک ساتھ آمین کہا۔ میری آواز رک گئی۔ نماز کے بعد میں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور جو میں نے دیکھا وہ میری زندگی کا سب سے عجیب منظر تھا۔ مسجد بھری ہوئی تھی، لیکن وہ سب انسان نہیں تھے۔ ان کے جسم دھندلے، آنکھیں غیر واضح، اور سب مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے فوراً قرآن کی تلاوت شروع کی اور آہستہ آہستہ وہ سب غائب ہونے لگے۔ اگلے دن میں نے گاؤں والوں کو سب کچھ بتایا۔ انہوں نے کہا، یہ جنات ہیں، وہ یہاں عبادت کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی انسانوں کو ڈرا دیتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ آج 4 سال گزر چکے ہیں۔ میں اب بھی اسی مسجد میں ہوں، اور اب وہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتے۔ کبھی کبھی رات کو میں اب بھی محسوس کرتا ہوں کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اور جب میں نماز پڑھاتا ہوں تو پیچھے سے آمین کی آواز آتی ہے۔ میں نہیں جانتا وہ کیا ہے، لیکن ایک بات جانتا ہوں، اللہ کا گھر خالی نہیں ہوتا، بس ہر آنکھ سب کچھ نہیں دیکھ سکتی۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں، تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔